کہ انہوں نے اپنے ادارے جامعہ اویسیہ دارالقرآن میں مجھے دعوت دی، ان کا میرا ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور ان کا اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں کہنے کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی کی۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت بڑا اظہار تشکر کا دن ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے، اس پر میں اور آپ جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے کم ہے۔ میرے سے پہلے میرے دوست، میرے ساتھی، میرے بڑے بھائی حضرت مولانا بین اللہ درمانی صاحب آپ سے مخاطب تھے، اور اس آزادی پر یہ ملک ہمیں ملا ہے، یہ جس طرح ہمیں ملا ہے اس پر روشنی ڈال رہے تھے۔ میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ اس ملک پاکستان کے حصول کے لیے علماء کرام کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوا کہ کسی نے نعرہ لگایا اور ہمیں پاکستان مل گیا، بلکہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، انگریز خود لکھتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، ایسا درخت نہیں تھا جہاں کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ کوئی ایسا توپ نہیں تھا جس توپ کے منہ کے اوپر کسی عالم دین کو رکھ کے اڑایا نہیں تھا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، پاکستان بننے کے پہلے سے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میرے والد نے یہ نعرہ بنایا تھا، ان علماء کی، حفاظ کی، دینداروں کی قربانیوں کو دیکھ کر کہ ان کے دل کے اندر ایک ہی جذبہ تھا کہ جاتی ہے تو جائے گا، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ ایک جذبہ تھا کہ مسلمانوں کو اس انگریز سے آزادی ملی۔ اب انگریز نے پورا زور لگا لیا اور پوری اپنی کوشش کر لی، اور جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ اپنے اس مشن سے ہٹنے والے نہیں ہیں، چاہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، تو اس نے پھر جاتے ہوئے یہ تقسیم ہند کا اعلان کیا۔ خود تو اس نے جانا ہی تھا، لیکن پاکستان کا وجود میں آنا یہ اللہ رب العزت نے مقدر میں لکھا تھا، اور یہ ہمارے ان علماء کی قربانیاں ہیں جنہوں نے جگہ جگہ انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو، وہاں کھڑے ہو کر انگریز کو یہ کہا کہ آپ قابض ہیں اور آپ کو یہاں سے جانا ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ یہ بہت بڑی ہمارے بڑوں کی قربانی ہے۔ اب ہمارے بڑوں نے تو اپنی قربانی سے پاکستان کو بنایا ہے، اب ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جاتی ہے تو جائے گا، ہم اپنے ملک کو ضرور اپنی جان دے کر بھی بچانا پڑا تو ہم اپنے ملک کو بچائیں گے۔ اس پر کتنی پوری دنیا کے لوگوں کی نظریں ہیں، اور پوری دنیا کی قوتیں جو ہیں وہ اس پر نظریں رکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح ہم اس ملک پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکیں۔ ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے، تو اس لیے جو ہے یہ ہمارے مفتی اسماعیل صاحب شاہد دعوت برکاتہ العالیہ نے
آج چونکہ یہ ان کی تقسیم اسناد کا پروگرام بھی ہے اور دن بھی بہت اچھا انہوں نے منتخب کیا ہے 14 اگست کا، کہ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اور اس ملک کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ہم نے بلند کرنا ہے، وہ چاہے حفظ کی شکل میں ہو، چاہے علم دین کی شکل کے اندر ہو، چاہے مساجد کی شکل میں ہو، چاہے مدارس کی شکل کے اندر ہو، جتنا بھی ہم دین کے کام کو کرتے رہیں گے یہ پاکستان کی حفاظت کا ذریعہ ہی ہو۔ انعام اس اللہ نے دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ گھر دے دیا ہے، یہ مکان دے دیا ہے، یہ ملک پاکستان دے دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے ہم یہاں ایسا نظام بنائیں کہ جس سے نمازیں قائم ہو جائیں، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت ہو جائے۔ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں، ہم یہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کوئی بھی آدمی اس ملک پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ملک پاکستان کی حفاظت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔